بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مائدہ کی ایک آیت مبارکہ کا ابتدائی حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں آج کے موضوع کی مناسبت سے اس آیت مبارکہ کی روشنی میں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حق بات سننے کے بعد سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں طہارت کا تذکرہ فرمایا، اور جو طہارت نماز کے لیے ضروری ہے اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ کے اس ابتدائی حصے میں فرمایا، اور اس کی تفسیر کی طرف جانے سے قبل آج ہم کچھ احادیث مبارکہ طہارت حاصل کرنے کی فضیلت کے بارے میں بیان کر لیتے ہیں، تاکہ ہمارے دل کے اندر جو طہارت کی فضیلت ہے اس کو سن کر عمل کا جذبہ پیدا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن جہاں دیگر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی امت بھی ہوں گی، آپ کی امت بھی وہاں پر موجود ہوگی، تو آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک سارے نبیوں کی امتیں ہوں گی، تو آپ کی امت کیسے پہچانی جائے گی؟ اس کی پہچان کی علامت کیا ہوگی؟ تو میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی پہچان یہ ہوگی کہ ان کے وضو کرنے کے جو اعضاء ہیں قیامت کے دن وہ چمک رہے ہوں گے، وہ اپنی چمک سے پہچانے جائیں گے۔ یہ اعزاز کسی اور نبی کی امت کو نہیں ہوگا، یہ صرف میری امت کی پہچان ہوگی۔ جو وضو کرتے وقت اعضاء دھوتے ہوں گے، قیامت کے دن ان کے وہ اعضاء چمک رہے ہوں گے، ان کی چمک سے میں یہ پہچان لوں گا کہ یہ میرا امتی آ رہا ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اعضاء مغسولہ جو وضو کے اندر دھوئے جاتے ہیں، جیسے چہرے کا دھونا ہے، ہاتھوں کا دھونا ہے، اور پاؤں کا دھونا ہے، سر کا مسح ہے، اس کی تفصیل ہم اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ لیکن اس حدیث پاک میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوگا، اپنے ان اعضاء کو دھوتا ہوگا، تو کتنی بڑی فضیلت ہے کہ قیامت کے دن اس کے یہ اعضاء چمک رہے ہوں گے، اللہ کے محبوب بھی اس کو پہچان لیں گے،
اور دوسری امتوں کے درمیان بھی فرق ہو جائے گا کہ جس کے یہ آزاد چمکتے ہوئے آ رہے ہیں یہ اللہ کے آخری نبی کا امتی آ رہا ہے۔ تو جو فضیلتیں اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر عطا فرما رہا ہے اس کا تذکرہ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے فرما دیا ہے۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے عمل کی رہنمائی نہ کروں کہ جس بات پر تم عمل کرو تو عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے، تمہارے درجات کو بھی بلند فرما دے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ کیوں نہیں، آپ ایسا عمل تو ہمیں ضرور بتائیے کہ جس پہ ہم عمل کریں ہمارے گناہ بھی معاف ہو جائیں، ہمارے درجات بھی بلند ہو جائیں۔ تو میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسے وقت میں وضو کرنا کہ جب بہت ہی مشکل ہو، یعنی وضو کرنا دشوار ہو، یا تو پانی کی قلت کی صورت میں یا شدید سردی کی وجہ سے کہ پانی ٹھنڈا ہے اور سردی کی وجہ سے آدمی کا دل نہیں کر رہا، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ ایسی حالت میں جو شخص وضو کرے گا اس کے وضو کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بھی معاف فرما دے گا اور اس کے درجات کو بھی بلند فرما دے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کے راوی ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص کامل وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد اللہ کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے عبادت کے لیے، یعنی نماز پڑھنے کے لیے، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے لیے جنت واجب فرما دیتا ہے۔ جو شخص نماز کے لیے وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیتا ہے، اپنے ظاہر اور باطن کے ذریعے اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کریمی کے صدقے اس بندے کے لیے جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کامل وضو کرتا ہے، یعنی کامل وضو کا مطلب یہ ہے کہ وضو کے فرائض بھی ادا کرتا ہے، وضو کی سنتیں بھی ادا کرتا ہے اور مکروہات سے ہی بچتا ہے، مستحبات پر بھی عمل کرتا ہے، تو یہ کامل وضو کہلاتا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جو شخص کامل وضو کر کے وضو کرنے کے بعد اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر کلمہ شہادت پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا اور فرمائے گا کہ اے میرے بندے، یہ جنت کے 8 دروازے تیرے لیے کھول دیے گئے ہیں، اب جس دروازے سے تیرا دل چاہتا ہے جنت میں داخل ہو جا۔ تو دیکھیں طہارت کی فضیلتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام جو عظمت و شان بیان فرما رہے ہیں، تو یہ ساری طہارت کے ذریعے سے ہی حاصل ہوں گی۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر حضرت ابن خزیمہ نے اس کو روایت کیا ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب شب معراج آسمان کی سیر کرتے ہوئے جنت کی سیر کرنے کے لیے تشریف لے گئے، تو جب آپ واپس تشریف لائے تو آپ نے حضرت بلال کو بلایا اور فرمایا، بلال کون سا کام کرتے ہو کہ رات کو میں جنت میں گیا تو اپنے آگے آگے تمہارے چلنے کی آواز کو سنا، کیا عمل کرتے ہو ایسا کہ جنت میں مجھ سے آگے آگے جا رہے تھے؟ تو حضرت بلال نے عرض کی، حضور میں ایک تو کامل طریقے سے وضو کرتا ہوں، وضو کرنے کے بعد اذان دیتا ہوں، اذان کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہوں، اس کے بعد جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے تو وضو کر لیتا ہوں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا یہی تو سبب ہے کہ تو وضو ٹوٹنے کے فوراً بعد دوبارہ وضو کرتا ہے، تو اسی سبب سے تو اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ مقام دیا ہے کہ تو جنت میں مجھ سے آگے آگے جنت میں جا رہا تھا۔ تو اب اس حدیث پاک سے پتہ چلا، جہاں حضرت بلال کی عظمت و شان ظاہر ہو رہی ہے، اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ جو آدمی ہمیشہ اپنے آپ کو پاک رکھتا ہے، وضو کی حالت میں رکھتا ہے، جب بھی اس کا وضو ٹوٹتا ہے، یہ لازمی نہیں ہے کہ آدمی نماز پڑھے تو وضو کرے، نہیں، جب بھی اس کا وضو ٹوٹے، جیسے بزرگان دین، اولیاء کرام، علماء کرام، قرآن پاک پڑھانے والے اساتذہ جب بھی دینی کام کے اندر مصروف ہوتے ہیں، جب بھی وضو ٹوٹتا ہے تو فوراً وضو کر لیتے ہیں۔
تو یہ فضیلت اس حدیث پاک سے ظاہر ہو رہی ہے کہ وضو ضروری نہیں ہے کہ نماز کے لیے آدمی کرے، نہیں، جب بھی وضو ٹوٹ جائے فوراً وضو کر لے تو اللہ تبارک و تعالی حضرت بلال کے صدقے حضور کی دیگر امتیوں کو بھی یہ فضیلت عطا فرمائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ طہارت کی جو فضیلت ہے، اپنے آپ کو باوضو رکھنے کی جو فضیلت ہے، وہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث پاک میں بیان فرمائی ہے کہ جنت تو ویسے اس کو ملے گی، لیکن اس عزت سے اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے آگے اس کے چلنے کی آہٹ حضرت بلال کی آپ نے محسوس فرمائی، اور اس کا سبب یہی تھا کہ حضرت بلال کا جب بھی وضو ٹوٹتا تھا فوراً وضو کر لیا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث پاک میں طہارت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا، قبیلہ بنو اسلم کے کچھ لوگوں نے آ کر عرض کی، حضور مسجد نبوی کے قریب ایک مکان خالی ہو رہا ہے، ہمارا دل چاہتا ہے کہ وہ خرید لیں، ہم تو مسجد کے قریب ہو جائیں گے، آپ کے بھی قریب ہو جائیں گے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، اس مکان کو نہ خریدو، جہاں آپ رہتے ہو وہیں رہو، کیونکہ جب تم گھر سے چلتے ہو وضو کر کے، ایک ایک قدم کے بدلے میں تمہارے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، تمہارا ایک درجہ بھی بلند ہوتا ہے۔ جب مسجد کے قریب آ جاؤ گے تو گھر سے نکل کے مسجد میں آ جاؤ گے، ان قدموں کے چلنے کی جو فضیلت ہے اس سے محروم ہو جاؤ گے، لہٰذا تم وہیں ٹھیک ہو۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جو آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے آتا ہے، پاک اور صاف ہو کے آتا ہے اللہ کے حضور عبادت کے لیے، تو اس کے ایک ایک قدم کے بدلے اللہ اس کا ایک گناہ معاف کرتا ہے، ایک اس کا درجہ بلند کرتا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے ہمیں بھی یہ سبق ملا کہ لازمی نہیں ہے کہ ہم مسجد میں آ کے وضو کریں، اپنے گھر سے وضو کریں، جب بھی اذان ہو گھر سے وضو کریں، وضو کرنے کے بعد مسجد میں تشریف لے آئیں، تو جب آدمی گھر سے نکل کر مسجد کی جانب چلے گا، ایک ایک قدم جب اٹھائے گا تو ایک قدم کے بدلے اللہ گناہ بھی معاف فرمائے گا، ایک اس کا درجہ بھی بلند فرما دے گا۔ تو یہ طہارت کی فضیلت ہے جو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے۔ ایک اور حدیث سماعت فرما لیں جس میں میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وضو کے دوران مسواک کیا کرے، حکم فرمایا اس کا، اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسواک کر کے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اور اس کے مقابلے میں دوسرا آدمی جو بغیر مسواک کے 70 رکعت پڑھتا ہے، تو جو مسواک کر کے 2 رکعت پڑھے گا اس کو 2 رکعتوں پر ثواب 70 سے بھی بڑھ کے اللہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے فرمانات ہیں طہارت کے متعلق۔ تو ہمیں اس احادیث سے یہ پتہ چلا کہ ہمیں ہر وقت باوضو رہنا چاہیے، طہارت میں رہنا چاہیے۔ یہ کام کریں گے تو یہ ساری فضیلتیں اللہ کے محبوب کے صدقے اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔